پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے. اس معاہدے میں ایسا کیا نیا ہے جو کہ ماضی میں نہیں تھا؟ اور یہ جو اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یوں ہے کہ آئی وڈ سے کہ یہ ایک تاریخ ساز ایگریمنٹ ہے، لیکن ایک اس کی لمبی تاریخ ہے. ایک تو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو 1960 سے تو یہ شروع ہوا ہے. اس میں ہزاروں سعودیز ٹرین ہو چکے ہیں، ہزاروں اماراتی اور بحرین کی نیوی کے بہت سے آفیسرز ٹرین ہوئے ہیں. تو میرا کہنا یہ تھا کہ جو پھر ہماری نیول ایکسرسائزز ریگولرلی ہو رہی ہیں، نسیم البحر. پھر میں جب فورن منسٹر تھا تو اس وقت ہم نے یہ السمسام ایکسرسائز کا آغاز ہوا تھا، اس کی بھی میرا خیال ہے کو 15-20 ہو چکی ہوں گی. ریگولر ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ایئر فورس کی ریگولر ہوتی ہیں. پھر 1973 میں جب حملہ کیا تھا مصر نے ایجپٹ پہ، اس کے اوپر اسرائیل پہ، اور اسرائیل کا برا حال کر دیا تھا، اور جب وہ بدحال اسرائیل تھا اس نے چیخے مار کے امریکہ سے پھر ریکویسٹ کی. تو اس وقت پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو ان کو ریکویسٹ کی حافظ الاسد صاحب نے کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس بھیجیں، جو ہم نے بھیجے اور انہوں نے ڈاگ فائٹس میں گرائے اسرائیلی ایئر کرافٹ. تو ایک پھر تبوک پہ جو کہ بارڈر پہ ہے اسرائیل اور جارڈن اور سعودی عرب کے ویری امپورٹنٹ لوکیشن، وہاں ہمارا بریگیڈ رہا ہے. اب فرق یہ پڑ گیا ہے کہ یہ جو تھی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، اس میں ٹریننگ بھی تھی اور بہت ایکسرسائزز جوائنٹ ہوئی ہیں، لیکن اس کو جب آپ نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے تو اس کا تو اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو ہے ایک اٹس اے فورس ملٹی پلائر. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف نیوکلیئر سائڈ، میں تو ملٹری سائڈ کی بات کر رہا ہوں، نیوکلیئر کی میں نہیں بات کر رہا. فورس ملٹی پلائر ہے. پاکستان کا زبردست ڈسپلن اور اس کی فوج کی مائٹ جو کہ ریسنٹلی ڈیمونسٹریٹ بھی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کو میرے منہ میں خاک، ان کو پاکستان پہ انہوں نے بڑے احسانات کیے ہیں. ایک انہوں نے 370 اڑا کے آرٹیکل چین کو پاکستان کو مزید قریب کر دیا، کیونکہ انہوں نے یونین ٹیریٹری لداخ کو بھی ڈکلیئر کر دیا، جو کہ ان کے پرائم منسٹر آف چائنا نے، فارن منسٹر آف چائنا نے کہا کہ تو ہماری انٹیگریٹی پہ حملہ ہے. پھر انہوں نے ماشاءاللہ ایران کے جو پوزیشن لی حملے پہ، وہ جو ہمارے خلاف کوشش کر رہے تھے ہمیں بائی پاس کریں مودی صاحب، وہاں چلے جائیں ادھر شاہ بہار اور وہاں سے نارتھ ساؤتھ کوریڈور میں جائیں، وہ بھی بیڑا غرق کر لیا. انہوں نے ٹوٹل سپورٹ کر دی اسرائیل کی. پھر انہوں نے جو سب سے بڑا نقصان اٹھایا مودی صاحب نے، 3-4 اگر میں گنا دوں، یہ جو جنگ ہوئی ہے 4 دن کی، میں نے تو وہ مضمون لکھ دیا تھا 3rd ڈے پہ کہ، اور ریٹن ریکارڈ ہے کہ یہ تو کمپلیٹلی جیو اسٹریٹجک سچویشن ہی چینج ہو گئی ہے. اس علاقے میں جو فورس اپنے آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ جی ہم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، ہاں چالاکی سے یہ نہیں کہتے تھے گلف میں ہیں کیونکہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور گلف والوں کو پتہ تھا، تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر امپریشن دیا جاتا تھا کہ جناب ہم تو ساؤتھ چائنا سے، بس ساؤتھ چائنا سے تم خاک کرو گے، سارا جھاسا تو ارد گرد ڈالنا تھا اپنے نیبرز کے. میں خطہ کلامی کروں، میں چاہوں گا کہ اس معاہدے کی طرف ہم آئیں کہ اس کے عام نکات میں دیکھ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ عسکری تعلقات جس کا آپ نے تذکرہ کیا، معاشی تعاون کی بات ہوئی ہے، جغرافیائی اور علاقائی سلامتی کی بات ہوئی ہے، عوامی رابطے کی. آپ کے خیال میں طاقت کا توازن خطے میں کیا بدلے گا؟ اس کا کیا اثر ہوگا عالمی سطح پہ ہمارے خطے کے اندر؟ مطلب بات یوں ہے کہ 100 سال سے زیادہ یہ جو ابن سعود فاؤنڈر تھے ڈائنسٹی کے، ان کا امریکن پریزیڈنٹ سے معاہدہ ہوا تھا ایک جہاز پہ جس کا میں نام ابھی بھول چکا ہوں، لیکن بڑا مشہور جہاز تھا، ان کا بڑا مشہور ایگریمنٹ ہوا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے. وہ گارنٹی 100 سال سے زیادہ برابر ثابت ہوئیں. اس کے پرخچے اڑا دیے اسرائیل نے جب اس نے قطر پہ حملہ کر دیا. یہ جو ٹرسٹ ہے نا جی، ایک شیشے میں اگر لکیر آ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ان کو، حالانکہ امریکہ سپر پاور ہے
اور لیکن وہ ان کو اعتبار نہیں رہا کہ انٹرنل پالیٹکس امریکہ کی ایسی ہے کہ ریپبلکن رائٹ پرٹیکولرلی جو ہے جو کرسچن ایونجلسٹ ہیں جو بیس ہے ریپبلکن رائٹ کا ان کو اعتبار نہیں کہ اگر چاہیں بھی ٹرمپ صاحب تو ان کی کھل کے مدد کر سکتے ہیں. تو یہ کنورجنس آف ایونٹس ہوئی ہے کہ Pakistan is the only country they can depend on, neither India nor United States against Israel. Otherwise, of course, United States provides a huge cover of different types. جس کی ان کو requirement ہے وہ صرف پاکستان provide کر سکتا. قطر پہ جو اسرائیل نے حملہ کیا اس کی وجہ سے یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے جو معاہدہ ہوا ہے اس کی وجہ بن گیا بہت بڑی, مطلب ہے کہ جو اوپنلی اس کو ڈکلیئر کیا اور یہ ساری چیزیں ہو گئی جی, کنورجنس ہو گئی ہے. اور مودی صاحب نے بڑا زبردست رول ادا کیا انہوں نے ختم کر دی جواہر لال نہرو کی لیگسی جو فلسطینیوں کے حق میں بولتی تھی, جو تھرڈ ورلڈ کے حق میں بولتی تھی. انہوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس علاقے میں ان سے ٹوٹل اعتبار اٹھ گیا. انڈیا از ناؤ ناٹ ریگارڈیڈ ایز اے فرینڈ آف دی گلوبل ساؤتھ. وہ گلوبل نارتھ کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے لیکن گلوبل نارتھ بھی لگ رہا ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. اچھا یہ بتائیے کہ قصوری صاحب کے اس معاہدے کا پاکستان سعودی عرب کے درمیان جو ہوا ہے اس کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا بڑی طاقتوں کی جانب سے اور ہمارے خطے کی جو طاقت ہے جس میں بھارت بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے, کیا آپ ممکنہ رد عمل دیکھ رہے ہیں امریکہ کا, روس کا, چین کا؟ اگر مختصراً آپ اس کا جائزہ پیش کریں. اچھا گننا شروع کر دیں چین کا. چین کو تو چاہے وہ ایکسپریس کرے نہ کرے ان کو تو بہت فائدہ ہوا. جب چائنا پاکستان کے تعلقات شروع ہوئے ہیں تو ہم ان کی ونڈو تھے ٹو دا ویسٹ اینڈ ٹو دا مسلم ورلڈ. اب ہم نے خود اپنی پوزیشن گوائی, وہ واپس بحال ہوتی ہے. پھر نمبر 2 یہ کہ as far as Russia is concerned, رشیا کو یہ پتا ہے کیونکہ I've been dealing with the same foreign minister سرجی لاوروف جو ابھی بھی ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے پوٹن سے پوچھا تھا ڈائریکٹلی ان نیو یارک, مسٹر پریزیڈنٹ ڈز انڈیا ہیو ویٹو اوور سپلائی آف ویپنس ٹو پاکستان؟ He said not at all. اس کے بعد ہم نے ان سے کوئی ویپنس بھی لیے تھے. ہندوستان نے اتنی تیزی سے گیمز کھیلی ہے مودی صاحب کے آنے کے بعد کہ روسیوں کو بھی اعتبار نہیں رہا. وہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہم پہ پریشر ڈالتا ہے امریکہ, یہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے ہاؤڈی موڈی کر رہے ہیں. تو روس کا جو ان پہ اعتماد ہے متزلزل ہے, لیکن یہ اب چھوڑ نہیں سکتے روس کو. یہ میں بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو تو اپوزیشن کھا جائے گی, وہ تو آلریڈی ان کے پیچھے پڑے ہیں. اگر انہوں نے روس کو چھوڑا, ان سے تیل لینا بند کیا, ویپنز بند کیے, تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے ایک قسم کے ٹریپ میں انڈیا آیا ہے بیکاز آف پرائم منسٹر مودیز پالیسیز جو اتنی انکنسسٹنٹ رہی ہیں ود انڈیاز اون جواہر لال نہرو یا کانگریس میں جو لیگیسیز تھیں. تو اس لیے اور جو پاکستان نے پرنسپلڈ پوزیشن لی ہے. جی میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا چین کا, روس کا آپ نے رد عمل بتایا. امریکہ کی طرف اگر ہم بات کریں تو امریکہ اب دیکھیں میں امریکہ کی مائنڈ میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہوں. امریکہ میں اگر گالیاں سب سے زیادہ پڑیں گی, شاید مودی صاحب تو نہ دے سکیں, یہ ٹرمپ صاحب تو نہ دے سکیں, لیکن بہت سے لوگ کہیں گے, آپ دیکھیے گا کہ اسرائیل نے تباہی مچا دی ان کے لیے, ان کی گارنٹی کے پرخ چڑھا دیے. اور پاکستان نے کوئی اوفینسو تو نہیں کیا, تو ڈیفینس کے لیے ہے کہ بھئی اگر حملہ ہوگا تو پھر پاکستان مدد کرے گا. ویسے تو امریکہ کا اپنا بہت بڑا ہوائی اڈا ہے سعودی عرب میں, ان کو ڈر کس چیز کا ہے, وہ سپر پاور ہے, انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اسرائیل کے لیے ایک وارننگ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کی باتیں کیے جا رہا تھا, اگر یہ پہلا سائن ہے کہ عرب جو ہے نیند کی گولیاں لے کے سو نہیں رہے, ان کو نظر آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا. اچھا مجھے یہ سمجھائیے کہ ماضی میں بھی پاکستان کی فوج تو وہاں پہ تعینات رہی ہیں حرم کی حفاظت کے لیے, ویسے ان کے اسٹریٹجک مقامات کے اوپر, تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بیف اپ ہوگا یہ جو وہاں پر پریزنس ہے پاکستانی ٹروپس کی, یا دو طرفہ بھی ہو جائے گا کہ پاکستان پہ بھی اگر مشکل آتی ہے تو پاکستان بھی توقع رکھے گا کہ سعودی عرب ہماری مدد کرے گا؟ کیا اس میں آپ نیا ڈائمنشن کیا دیکھیں؟ ایک تو ڈیفینس از آلویز نفسیات. ہمیں نفسیات 1947 سے آئی ہے کہ ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے, کیونکہ ایون دا سیکولر کانگریس لیڈرشپ
وہ بھی پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈویژن ہے، رینگتے ہوئے آئیں گے پاکستانی ہمارے پاس، یہ اسٹیٹ چل نہیں سکتی۔ اس وقت بھی ہمارا پانی بند کیا جا رہا تھا، میں قصور کا ہوں، حسینی واللہ ہیڈ ورکس، میں بچہ تھا تو بند کر دیا، ہمارے سارا جو کچھ واسطہ ہمارا قصور میں تھا، تو بہت اس کا ریاکشن ہوا تھا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ہیز بین انڈر تھریٹ فرام دا ورڈ گو، تو ایک ڈیفینسو ہماری صلاحیت پیدا ہوئی ہے، اور ability to fight جو ہے، اس کے علاوہ capacity ability and the conviction وہ ہے۔ تو عربوں میں بڑی کیپیسٹی ہے، ان کی تو ایئر فورسز بڑی بلڈ ہو گئی ہیں، ویپنز بڑے زبردست ہیں۔ جو چیز لیکنگ تھی وہ نیوکلیئر ویپنز جو اسرائیل کے ہیں، جو سیکرٹلی وہ ڈراتا رہتا ہے، وہ ان کا ایک قسم کا طلسم اسرائیل کا ٹوٹا ہے، جس سے ان کا کانفیڈنس بڑھے گا۔ ضروری نہیں کہ امریکہ سے ان کے تعلقات کم ہو جائیں یا وہ امریکہ میں اپنی انویسٹمنٹ کرنی بند کر دیں، ان کے لیے ایک لحاظ سے وہ اسرائیل کو بتا رہے کہ تم ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تم نے ہمیں بھی نقصان پہنچایا۔ درست، بہت بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے محمود قصوری صاحب کا ایکسپرٹ اوپینین سنا۔ یقیناً تاریخ ساز جو ہے یہ ایک معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اور بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ ایک ایڈڈ سیکورٹی کی لیئر ہوگی۔ سعودی عرب ظاہر ہے کہ اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، اس کی اپنی افواج بھی ہیں، لیکن جہاں پاکستان کے ساتھ بھی ایک فارملائز اگر ایک ان کا تعلق ہو گیا ہے دفاع کے حوالے سے، تو اس سے جو ہے مزید ان کے دفاع بھی مستحکم ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کا پاکستان کو بھی ایک کسی نہ کسی حوالے سے مثبت ایک اس کا فائدہ ہوگا۔